نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدال على الخير كفاعله او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام کا ابدی ترانہ اذان، اس کے اوپر ہماری کل سے گفتگو جاری ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان دیتا ہے اور اس کی اذان کو سن کر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ان کے ثواب میں کمی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنا اپنا پورا ثواب ملتا ہے، اور اس بلانے والے کو ان سب کے برابر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اب ہو بھی رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اذان دینے کو عار سمجھیں گے، اور جو بڑے بڑے حیثیتوں والے لوگ ہیں نا، وہ اذان نہیں دیں گے، اور یہ فریضہ اور یہ سعادت غریبوں کے پاس رہ جائے گی۔ تو اب بہت ساری جگہوں پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں حیثیتوں والے، اور حیثیتیں اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی مولوی ہے۔ اب تو حال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے طبقے کے لوگ جو ہیں بڑے بڑے، وہ میں اپنے طبقے کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں ہمارے، بڑے بڑے خطیب، وہ بھی اذان نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں میرا کام تقریر کرنا ہے، یہ کسی بچے کو کہہ دو۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ بڑے بڑے لوگ اذان کو عار سمجھیں گے اور یہ نہیں دیں گے، جبکہ یہ سعادت ہے اور عبادت ہے۔ سعادت ہے اتنی بڑی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جتنی مخلوق سنتی ہے وہ سارے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس نے تیری توحید کی گواہی دی تھی، اس نے تیری بڑائی کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ عجیب اعزاز ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے، عجیب سعادت ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، لوگوں کو حقیقت میں کھل جاتا نا کہ اذان کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ اس پر لڑتے، لیکن یہ ابھی کھلتا نہیں ہے، کھلے گا قیامت کے دن۔ تو یہ اتنی بڑی گواہی ہے۔ ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران بنے تو مصر میں قحط پڑ گیا تھا، ان کو خواب بھی آیا تھا، اس کی تعبیر کے مطابق ہوا۔ مصر میں قحط پڑا تو انہوں نے ایک مخصوص مقدار متعین کی تھی کہ جو یہ اتنے پیسے دے گا اس کو 1 اونٹ دیا جائے گا غلے کا۔ تو ایک شخص آیا، اس کو انہوں نے 1 اونٹ دیا، ان کے جو آگے کارندے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے اور چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بادشاہ سلامت کا یا وزیر اعظم کا آرڈر ہے کہ بس 1 اونٹ دینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے اور چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا گیا، انہوں نے کہا چلو 1 اور دے دو۔ تو اس کو 2 اونٹ دے دیے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو اور چاہیے۔ انہوں نے کہا عجیب بندہ ہے، 1 اونٹ زیادہ بھی مل گیا، پھر بھی کہتا ہے مجھے اور چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھے بادشاہ سے ملوا دیں،
مجھے اور چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات کروا دی گئی، اور اس نے کہا مجھے اور چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میں ہوں کون، تو آپ مجھے اتنا دیں گے کہ کمال کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ جب زلیخا نے آپ کے کردار پر حملہ کیا اور آپ کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو پنگوڑے میں پڑا ہوا بچہ بولا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پاس بٹھایا اور تحفے دیے، اور بڑے خوش ہوئے، گلے سے لگایا، اور اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق اس کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا کہ تو نے میرے لیے گواہی دی تھی۔ تو جب یہ رخصت ہوا تو ادھر سے جبرائیل آ گئے اور رب العالمین کا پیغام لائے کہ میرے پیغمبر، جس نے آپ کے لیے گواہی دی نا، آپ نے اس کو اپنی شان کے مطابق دیا، جو میری وحدت کی گواہی دیتا ہے میں اس کو اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، ہمیں اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اور یہ سعادت سیکھ کر پھر حاصل بھی کرنی چاہیے، اس کو مظلوم نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اعتدال سے کسی بھی معاملے میں جب ہم لوگ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں نا تو وہاں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، کہ بعض جگہوں پر اذان کے شوق میں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اذانیں دیتے ہیں، تو بالکل جو ناسمجھ بچے ہیں 8 9 10 سال کے، ان کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ممیز جو بچے ہیں، ممیز سے مراد یہ ہے کہ قریب البلوغ اور سمجھدار، پاکی پلیتی، نماز، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہوں، ان کے لیے کسی حد تک گنجائش مل جاتی ہے کہ ان کو عادی بنایا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پہلے اذان کے الفاظ سکھائے تو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اذان کے الفاظ غلط کہیں تو بجائے ثواب کے گناہ ہو۔ صحیح طرح سے اذان سکھائی جائے بچوں کو، اور یہ بچوں کو اذان سکھانا جو ہے نا یہ ایک اور الگ سے کار ثواب ہے، اس لیے کہ جب تک وہ یہ اذانیں دیں گے سکھانے والے کا حصہ تو اس میں پڑ ہی جائے گا، تو یہ اس سے بھی زیادہ عجیب اجر و ثواب کا کام ہے، اور سیکھ کر پھر وہ ان کو عادی بھی بنایا جائے اس کام کا، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے چند کو چن کر ان کے ذمے لگایا تھا۔ جو ہی یہ اذان کا مسئلہ طے ہوا، جو پس منظر میں نے کل عرض کیا تھا، تو آپ نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ آپ دیکھیں نا، مؤذن حضرت بلال کو کیوں بنایا گیا؟ بہت ساری وجوہات اس پر محدثین لکھتے ہیں، لیکن اصل میں تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ یہی تھا جو انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کی گواہی دیتا تھا، تو جب اللہ کے ابدی ترانے کی گواہی کا ٹائم آیا تو اللہ نے یہ سعادت پہلے اسی شخص کے حصے میں رکھی، اور جس نے انگاروں پر لیٹ کر اللہ کی توحید کی گواہی دی، پھر ایک وقت آیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر بھی اسی نے اذان دی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بلال، تو نے بڑی ماریں کھائی ہیں اللہ کی توحید کے ترانے پڑھتے پڑھتے، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کر۔ تو یہ اعزاز پھر ان کے حصے میں آیا۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن رہے، مسجد نبوی کی میناروں سے حضرت بلال کی صدائیں گونجتی رہیں، کبھی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہوتا اور توحید کی صدائیں گونج رہی ہوتی۔ پھر اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب اور مسجد نبوی کے میناروں سے حضرت بلال کی تکبیر اور شہادت کی صدائیں گونج رہی ہوتی، بلکہ ان کی اذان تو اتنی اہل مدینہ کو پسند تھی۔ ویسے اور لوگ بھی مؤذن تھے، حضرت بلال بھی مؤذن تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، یہ بھی مؤذن تھے، اور حضرت زید ابن عبد ربہ یہ بھی مؤذن تھے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مؤذن تھے،
لیکن ان سب میں سینئر حضرت بلال تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کو خالی دیکھنا حضرت بلال کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ منبر رسول ہے جس پہ آقا تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب یہ حضرت بلال دیکھتے تو ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے پھر وہ یہاں سے شام تشریف لے گئے، کافی ٹائم واپس نہ آئے۔ تو ایک رات سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں، اور آپ نے فرمایا بلال کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ بھائی یہ دل کو دل سے راہیں ہوتی ہیں، یہ محبت والے لوگ جانتے ہیں، یہ چیزیں فہم سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ جب کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے اور وہ حقیقی اور پاکیزہ تعلق ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی راہیں ہموار ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا بلال کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ تو مورخین کہتے ہیں حضرت بلال کی آنکھ کھلی اور اسی وقت چل پڑے۔ یہ محبت اس کو کہتے ہیں، یہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے ماریں کھائی اور دامن نہ چھوڑا، آج وفات کے بعد خواب میں آئے تو حضرت بلال اسی وقت چل پڑے۔ اور کہتے ہیں فجر کا ٹائم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ پہنچے، اور لوگوں نے دیکھا کہ زمانہ رسالت کا مؤذن آ گیا ہے، تو لوگوں نے کہا اذان دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اذان دیتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا اور حضور علیہ السلام کو دیکھتا تھا، اب کیسے ہوگا؟ تو لوگوں نے حضرات حسنین کو سفارش ڈالی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے پیارے لاڈلے نواسے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کہو تو آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو انہوں نے کہا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے جب اذان شروع کی نا تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، اور تاریخ میں ہے کہ مدینہ منورہ کی عورتیں بھی گھروں سے چادریں لپیٹ کر باہر نکل آئیں کہ دیکھیں اب حضور کے زمانے کی اذان آج گونج رہی ہے، دیکھیں اکیلا بلال آیا ہے یا ساتھ آمنہ کا لال بھی آ گیا ہے۔ تو یہ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا جب زمانہ رسالت کی آواز، زمانہ رسالت میں گونجنے والی اذان پھر مسجد نبوی کی میناروں سے گونجی ہوگی۔ صحابہ کرام کے دلوں پر عجیب کیفیت، اور حضرت بلال اذان دیتے جا رہے ہیں، اور جب انہوں نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر وہ ہستی تو سامنے نہیں تھی جو کبھی اذان دیتے تو ان کا دیدار بھی کرتے تھے، تو یہاں حضرت بلال غش کھا کے گر گئے۔ یہ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن، دیکھیں حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، بلال میرے قدموں سے اٹھے گا۔ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ رتبہ بلند بس جس کی قسمت میں تھا اسے مل گیا، کیونکہ اس کی قربانی بہت بڑی تھی، بڑی بڑی قربانی دی، مشکلات جھیلی، مگر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کافر مار مار کے تھک جاتے تھے مگر بلال احد احد کا ترانہ نہیں روکتا تھا۔ تو ان قربانیوں کا اللہ نے صلہ بھی دیا دنیا میں بھی۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت بلال عجیب آدمی، ہر صحابی بے مثال با کمال ہے، ظاہر ہے بے مثال با کمال کیوں نہ ہو کہ اللہ نے انہیں چنا حضور کا ساتھی بنانے کے لیے، اور پھر نگاہ نبوت کے فیض نے انہیں ایسا سنوارا کہ آج تک اور قیامت تک قرآن کی آیات میں صحابہ کا کردار چمکتا رہے گا۔ ہر صحابی نرالا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، لیکن ہر پھول کی خوشبو الگ شان رکھتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے۔ وفات کا وقت ہے، اب یقین ہو رہا ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو بیوی ساتھ بیٹھی ہے، انہوں نے کہا، بیوی نے کہا افسوس میں، وا کربا، یہ عرب والے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے افسوس ہمارا ابا جانے لگا ہے، ہماری امی جانے لگی ہے، تو انہوں نے کہا ان کی بیوی نے، وا کربا، ہائے افسوس بلال جانے والا ہے۔ اب یہ آخری ٹائم ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اور بیوی کی زبان پہ کیا ہے؟ وا کربا، ہائے افسوس بلال دنیا سے جا رہا ہے۔ تو فوراً بولے، کہا یہ نہ کہو، یوں کہو، وا تربا القی غدن محمدن و صحبا،
یہ نہ کہو کہ ہائے افسوس، افسوس کا ٹائم ہے، بلکہ یہ کہو یہ تو خوشی کا ٹائم ہے، کل صحابہ اور محمد سے ملاقات ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شان والے لوگ تھے، مقام والے لوگ تھے، رب کا انتخاب تھا، اور خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا۔ اور پھر کیا وہ شان والے مقتدی تھے جن کے امام محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دین کو حضور سے سیکھا۔ آج کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا قابل ہے، کیوں؟ وہ فلاں کا شاگرد ہے۔ بھائی اس کا استاد جو قابل ہے، شاگرد کیوں قابل نہ ہو؟ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، چونکہ میرا شعبہ ہے بچیوں کو پڑھانا، تجوید و قرات قرآن سکھانا، تو الحمدللہ سند کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ یہ اس سے پڑھی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد اس طرح کا کوئی گناہگار پڑھا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کے اچھا پڑھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اس کی شاگرد ہے۔ تو کیا کہنا ان کا جو محمد مصطفیٰ کے شاگرد بنے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن ان سے سیکھا جن کے قلب پہ قرآن ڈائریکٹ آیا ہے، تو ان کی شان جدا ہے۔ اس لیے بھائی عقیدہ دے رہا ہوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی تک، سارے صحابہ ثقہ، عادل، یقینی جنتی، اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے دراصل خدا کے انتخاب پر تنقید کرتا ہے، اور جو خدا کے انتخاب پر تنقید کرے وہ سب کچھ کہلوا سکتا ہے، لیکن مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو خدا کے انتخاب کو یہاں ہمارے انتخاب کو کوئی غلط کہے نا، سیاسی انتخاب جو ہم کرتے ہیں، ہم جو سیاسی لیڈروں کو ووٹ دیتے ہیں اور جن سے ہم عقیدت اور محبت کی تاریں جوڑ دیتے ہیں، ان پر تنقید کریں لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، اس پر بات نہ کرو۔ عمران خان اور نواز شریف پر لوگ لڑتے ہیں اپنے اپنے انتخاب پر، حالانکہ میرا انتخاب تو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا ان کا جن کو خود رب نے چنا ہے، جن کو اللہ نے عرش سے چنا ہے کہ ابو بکر محمد کے ساتھ رہنا چاہیے، عمر محمد کے ساتھ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، دیگر صحابہ جن کو خدا نے چنا ہے۔ اب جو کہتا ہے یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی غلط اور تمہاری آخرت بھی غلط ہے۔ میرے نبی کے ساتھی تو ہر طرح سے تنقید سے پاک تھے، ہیں، اور قیامت کی صبح تک تنقید سے پاک رہیں گے۔ تو بہرحال یہ اذان کی تفصیلات جاری ہیں انشاءاللہ، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر کل عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔